خوش آمدید ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کا جائزہ۔ راجہ گدھ جو ناول ہے وہ ایک نفسیاتی ناول ہے جس میں بانو قدسیہ صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے رزق حرام اور رزق حلال کا کنسیپٹ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس ناول میں گدھ کو ایک استعارہ کے طور پر استعمال کیا ہے اور گدھ کے ذریعے رزق حرام کے جو اثرات انسانی جسم پر اور انسانی جسم میں داخل ہو کر خون میں شامل ہو کر جو پیدا ہوتے ہیں انہیں واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ رزق حرام کما کر اپنے اولاد کی نشو و نما کرتے ہیں وہ زندگی کے کسی لیول پر جا کر رزق حرام کھایا ہوا جو ہے وہ معاشرتی برائیوں کے ذریعے سے رونما ہوتا ہے اور کردار کو توڑ پھوڑ کر ایک ایسے کردار میں تبدیل کر دیتا ہے جو کہ ایک گدھ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کا یہ ناول کالج میں موجود ان بچوں اور بچیوں کی زندگیوں پر مشتمل ہے جو معاشرے میں رہتے ہوئے خود کو کھو بیٹھتے ہیں، اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں اور اس معاشرتی برائیوں میں اس قدر گر چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایک گدھ بن چکے ہوتے ہیں اور ایسے بچے اور بچیاں خود کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ناول اتنا عمدہ اور شاہکار ناول ہے کہ اتنے عرصے پہلے یہ ناول لکھا گیا لیکن ہر دور میں زندہ اور جاوید پایا جاتا ہے، ہر دور میں یہ لازوال طور پر جانا جاتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اپنے موضوع کو۔ سب سے پہلے بانو قدسیہ کا تعارف۔ بانو قدسیہ اردو ادب کی ایک ماہر شخصیت ہیں۔ وہ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ لاہور منتقل ہو گئیں۔ انہوں نے BA کیا اور جسی یونیورسٹی سے اردو لٹریچر میں MA کیا۔ انہوں نے 5ویں جماعت سے ہی چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنا شروع کر دی تھی مگر وہ کہتی ہیں کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ادب جو سیکھا ہے وہ اشفاق احمد صاحب سے سیکھا ہے۔ اشفاق احمد صاحب ایک صوفی مزاج شخصیت کے حامل انسان تھے اور یہی ان کی شخصیت کا جو تھا اثر بانو قدسیہ صاحبہ پر بھی پڑا۔ بانو قدسیہ صاحبہ کے چند مشہور ناول ہیں جس میں راجہ گدھ ایک اپنی مثال آپ ہے، ایک دن، حاصل گھاٹ، شہر لازوال، آباد برانے ہیں۔ انہوں نے بے شمار مختصر کہانیاں اور ڈرامے لکھے۔ راہ رواں اور مرد ابریشم ان کی تحریر کردہ سوانح عمری ہے۔ انہوں نے 17 امتیاز، ہلال امتیاز، کمال فن ایوارڈ اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کیے۔ ڈاکٹر اجمل نفسیات دان اور گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ہیں۔ انہوں نے یہ ناول CSS کے امتحان میں بھی بطور نصاب لگوایا گیا۔ ناول کے بارے میں چند خیالات ہیں کہ ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کی روشن کتاب ہے۔ یہ ایک ایسا ارتعاش ہے جو انسان کے اندر گردش پیدا کرتا ہے، ایک ایسی چیز ہے جو شاعری، فلسفے یا کسی اور کتابی ارتعاش کے بس کی بات نہیں ہے۔ راجہ گدھ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی ہے۔ یہ معاشرے کا عکس ہے، معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں اور بے راہ رویوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ ناول 1981 میں شائع ہوا اور ایک عرصے تک متنازع بنا رہا۔ اس کی ایک وجہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جس میں اور آپ پینے سے کتراتے ہیں، کیونکہ یہ ناول ان معاشرتی برائیوں کو رونما کرتا ہے کہ جو معاشرہ دیکھتے ہوئے بھی اس تلخ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ اسی وجہ سے یہ ناول ایک متنازع ناول کی حیثیت بھی اختیار کرتا رہا ہے۔ بانو قدسیہ اس ناول میں معاشرے کی تلخ حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ حقیقت کا سامنا کرنا ایک مشکل امر ہے۔ ہمیشہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جب مشکل آتی ہے تو مشکل کا سامنا کرنے کی بجائے اس حقیقت کو ماننے کی بجائے اسے فرار حاصل کرتا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے اس ناول میں اس حقیقت کو رونما کیا گیا ہے کہ جن کا لوگ، معاشرہ، انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ناول شائع ہوا تو اس پر اشفاق احمد صاحب کی ایک تحریر درج ہے
راجہ گدھ اردو زبان میں ایک اور طرح کا ناول ہے جو آئندہ لکھنے والوں کے لیے سوچ کی نئی راہیں کھولے گا۔ بالکل۔ بانو صاحبہ نے ایک مخصوص نفسیاتی فلسفے مختلف کرداروں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق ہماری زندگی بہترین المیہ ہے جب انسان اپنی بنیادی اقدار سے منہ موڑتا ہے، اخلاقی ہولناکیوں، بے مقصدیت اور بے سمت گڑھے میں جا گرتا ہے۔ انہوں نے اس خاص نکتے کو مختلف کرداروں اور واقعات کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے روحانیت اور تصوف کے ذریعے اپنے نظریات کا پرچار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی فلسفے تک محدود نہ رکھا بلکہ فلسفے کو بھی ہوا دی ہے۔ ایسا شاید اس لیے ہے کہ بانو قدسیہ نے انسانوں کے نفسیاتی اور سماجی مسائل کا روحانی حل پیش کیا ہے۔ البتہ یہ نظریہ کوئی ایسا انوکھا بھی نہیں ہے کہ روحانیت کا انسانی معاشرے میں کیا کردار ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہمارے لیے سود مند ہوتا ہے۔ جب ہم اس ناول کو ادبی نظر سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت مضبوط اور تخلیقی تجربہ ہے اور کہانی اپنا اثر لازمی چھوڑتی ہے، کیونکہ ایک ناول نگار جو رائٹر ہوتا ہے اس کا مین مقصد، بنیادی جو نظریہ ہوتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کہانی کو ایک تو معاشرے کے موجودہ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھ کے لکھے، کیونکہ وہ جذباتی اور ذہنی اور فکری طور پر ایک ایسا حساس انسان پایا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں، چاہے وہ اچھائی کی تبدیلی ہو چاہے وہ برائی کی تبدیلی ہو، اس کی شخصیت پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ اپنے قلم کے ذریعے جو وہ محسوس کرتا ہے کہ معاشرے کو ایسا ہونا چاہیے، وہ ادب کے ذریعے تخلیق کرتا ہے۔ اور ایک کامیاب ناول، ڈرامہ، کسی بھی صنف، اردو ادب میں کسی بھی صنف میں ہو، اس کی کامیابی کا انحصار یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے پر اس کا اثر چھوڑا، پڑھنے والے پر اس کا اثر ہو، پڑھنے والے کے کردار میں ایک تبدیلی پیدا ہو۔ اور بانو قدسیہ اس فن سے بہت مالا مال تھیں۔ انہوں نے اپنی ناول، تحریروں اور بیشتر دیگر ادب کی صنف میں انہوں نے جو بھی ادب تخلیق کیا، انہوں نے پڑھنے والے پر بہت اثر مرتب کیا۔ جب ہم کسی ناول کا تخلیقی، فنی اور فکری جائزہ کرتے ہیں تو ہمارا مین جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ ہم دیکھیں کہ وہ کس فکر میں لکھا گیا، تخلیق کس سوچ میں کیا گیا، کیا اس معاشرے میں ایسا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے لکھنے والے کو اس موضوع پر لکھنے کی سوچ آئی، اور فکری اور فنی، اور اس میں کیا فکر تھی، کیا فنی محاسن تھے، وہ پڑھنے والے پر کیا اثر چھوڑ رہا تھا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جب ناول کا فکری اور فنی جائزہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ مین بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ ناول کا موضوع، یہ ناول اپنے نام کے حساب سے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، راجہ اور گدھ۔ راجہ ہندی زبان میں بادشاہ اور گدھ اردو زبان کا لفظ ہے۔ یہ ایسا پرندہ ہے جو مردار کو کھاتا ہے۔ یہ شکار کر کے، یہ خود شکار نہیں کرتا، یہ خود کو زحمت نہیں دیتا کہ خود کو ہلائے جلائے اور اپنا رزق حلال کھائے، بلکہ یہ مرا ہوا پسند کرتا ہے کھانا، اس لیے اس پرندے کو گدھ کہا جاتا ہے۔ بانو قدسیہ نے راجہ گدھ کو علامتی طور پر استعمال کیا ہے۔ اس ناول کی دو بنیادی کہانیاں متوازی آگے بڑھتی ہیں۔ ایک طرف جنگل میں راجہ گدھ اپنی سلطنت کے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف انسان اپنی زندگی کی گنجلوں کو سلجھانے کی سعی کرتا دکھائی دیتا ہے، مطلب کہ کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن راجہ گدھ استعارہ ہے انسانی سرشت کا۔ اس ناول کا موضوع گدھ کی مردار کھانے کی جبلت کو انسان کی جبلت کے لیے ایک علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مجموعی طور پر کہانی کئی نظریات کے گرد گھومتی ہے۔ راجہ گدھ کو کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ عشق لا حاصل۔ عشق لا حاصل موضوع سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہماری دسترس سے باہر ہو اور جو ہماری حاصل کرنے کی پہنچ سے بہت دور ہو، اس چیز کو لا حاصل کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے
معاملات ہوتے ہیں جو ہماری پہنچ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن انسان اس چیز کو حاصل کرنے کی جستجو میں اتنا گھنونی حد تک ڈوب جاتا ہے کہ واپسی کا رستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس ناول میں کچھ ایسے ہی کردار ہیں جو عشق لا حاصل کے پیچھے جاتے ہیں اور خود کو برباد کر لیتے ہیں۔ سمی، قیوم، آفتاب اور پروفیسر سہیل، یہ چاروں کردار کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ سمی اس گھرانے کی لڑکی ہے جو عیش و عشرت میں پلی بڑھی ہے، لیکن گھریلو زندگی کی ناچاکیوں اور بے تہجی کا شکار ہے، اور اس صورتحال میں محبت ناآسودہ خواہشات کا مداوا کرتی ہے۔ سمی کا جو کردار ہے وہ ایک ایسے جاگیردار باپ کی بیٹی ہے کہ جس نے ہمیشہ دولت کو ترجیح دی، اور سمی کا جو والد ہے وہ اس کی والدہ کے ہوتے ہوئے اور عورتوں کے ساتھ مراسم رکھتا ہے، اور سہولیات وہ سمی کو ایسی دیتا ہے، لیکن سہولیات جو دیتا ہے وہ رزق حرام کے طریقے سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اور عورتوں کے ساتھ بھی جو مراسم ہیں وہ جائز نہیں ہوتے۔ ایک شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے ساتھ مراسم رکھتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوتے، اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی جو سمی کے کردار میں ایک خلا پیدا کر رہی تھی، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ سمی اور قیوم عشق لا حاصل کا شکار ہوتے ہیں۔ قیوم دیہاتی پس منظر کا نوجوان ہے جو تعلیم کی غرض سے شہر میں مقیم ہوتا ہے۔ قیوم سمی شاہ سے محبت کرتا ہے اور سمی شاہ آفتاب کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک قسم کا کہہ لیا جائے کہ ایک ٹرائی اینگل ہے کہ قیوم سمی سے محبت کرتا ہے اور سمی آگے آفتاب سے محبت کرتی ہے۔ آفتاب کلین ساز گھرانے کا دولت مند خوش شکل نوجوان لڑکا ہے، ایک روشن خیالات کا لڑکا ہے جس سے سمی محبت کرتی ہے۔ آفتاب خاندانی مجبوریوں کو آڑ بنا کر کسی اور سے شادی کر لیتا ہے۔ پروفیسر سہیل ان میں ایک کیٹالسٹ کا کام کرتا ہے، وہ اپنے نظریات سے سمی اور قیوم کو متاثر کر چکا ہے۔ آفتاب کی شادی کے بعد سمی قیوم کی طرف واپس پلٹتی ہے اور قیوم سے محض اس لیے مراسم بڑھا لیتی ہے کہ قیوم اور آفتاب ہاسٹل فیلوز تھے اور لازماً ان کا آپس میں جنسی تعلق رہا ہوگا، لیکن یہ حربہ بھی عشق لا حاصل کے نتائج سے اسے محفوظ نہ رکھ سکا اور بالآخر سمی خودکشی کر لیتی ہے۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ خود کو اس عشق لا حاصل سے نہیں نکال پاتی اور خود کو وہ ختم کر لیتی ہے، جبکہ قیوم لامتناہی تجسس کی راہ پر گامزن زندگی کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور اپنی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ مصنف کے نزدیک اصل عشق حقیقی ہے، اس لیے اپنی زندگی کو اسی کے محور بنانا چاہتا ہے۔ اس ناول میں مصنفہ نے ایک عورت ہوتے ہوئے مرد کی نفسیات کا تجزیہ کیا ہے اور انسان کو اس گرگس یعنی کہ گدھ سے تشبیہ دی ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے اندر گدھ کے اوصاف پیدا کر لیتا ہے، جس طرح گدھ مردار مرے ہوئے بے بس جانور کو کھاتا نوچتا ہے، اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے سے کمزور انسانوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لحاظ سے انسان سے زیادہ بڑا یعنی کہ راجہ گدھ ہے۔ یہ کڑوی حقیقت ہے کہ اس ضمن میں مصنفہ کا اشارہ بالخصوص مرد ذات کی جانب ہے۔ عشق لا حاصل سے لامتناہی تجسس کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن جو راہ وہ اختیار کرتا ہے وہ ایسی دلدل ہے جس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے دوسرے دور میں اس کی ملاقات آبدہ سے ہوتی ہے، جس میں وہ اپنی محرومیوں کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور جسم کی غلام گردشوں میں بھٹک جاتا ہے۔ قیوم معاشرے کا وہ کردار ہے جس کی شومیئی قسمت دیکھیے کہ وہ جس عورت کی طرف بڑھتا ہے وہ پہلے سے ہی کسی اور کی ہو چکی ہوتی ہے، اور یوں گدھ کی علامت اس پر صادق آ جاتی ہے۔ یہاں پر گدھ کی علامت صادق آ جاتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کی طرف بڑھتا ہے وہ پہلے ہی کسی اور کی طرف ہوتا ہے، اور گدھ تو مرا ہوا جانور کھاتا ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے حصے میں جو بھی عورت آتی ہے اور وہ پہلے سے ہی کسی اور کی ہو چکی ہوتی ہے اور
قیوم تک پہنچتے ہوئے قیوم ایک گدھ بن جاتا ہے جو کہ کسی کی چھوڑی ہوئی چیز، مری ہوئی چیز کو اپناتا ہے۔ رزق حرام اور حلال کا تصور۔ تیسرا نقطہ اس ناول کا جو ہے وہ رزق حلال کا تصور اور تھیوری یہ ہے کہ حرام اور حلال کا ہماری جنس پر اثر ہوتا ہے۔ وہ اگر نسلوں تک منتقل بھی ہوتی ہے تو پوری کہانی اس نقطے کی تلاش میں ہے۔ قیوم بھی جو یہ حرام خوری کرتا ہے اس کی جنس میں کہیں نہ کہیں یہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ حرام انسان کو دیوانگی کی طرف لے جاتا ہے اور دیوانگی موت کی طرف۔ سمی شاہ کا کردار اس پر گواہی دیتا ہے۔ قیوم گدھ جاتی کا فرد ہے جو مردار پر پلتا ہے، جو کسی اور کا نوچا ہوا کھاتا ہے، کیونکہ خود شکار کرنے کی نہ اس میں ہمت ہے اور نہ ہی اس کی سرشت میں یہ شامل ہے۔ اب اس کی ملاقات امتل سے ہوتی ہے جو حرام پر پلٹتی ہے اور حرام ہی اس کا اوڑھنا اور بچھونا ہوتا ہے، اور قیوم جو خود بھی روح کا حرام کھانے والوں میں شامل ہے امتل پر جھپٹتا ہے۔ اب کی بار امتل قتل ہو جاتی ہے اور قیوم ایک بعد پھر کسی اور مردار کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اب کی بار وہ سوچتا ہے کہ شادی یعنی حلال شے سے اس کے لیے بہتر ہوگی، جس کا مشورہ اسے امتل دے چکی ہوتی ہے کہ تم کسی با کردار لڑکی سے شادی کر لو، لیکن وہ بھی اسے راس نہ آئی کیونکہ اس کی تمام زندگی حرام پر گزری تھی۔ وہ با کردار لڑکی کی تلاش میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جو اپنے محبوب سے حاملہ ہوتی ہے، یوں پھر حرام سے جا ملتا ہے، یوں قیوم کو اسے طلاق دے کر آزاد کرنا پڑتا ہے۔ مشرقی روحانیت۔ اس ناول میں ایک بحث طلب بات یہ ہے کہ بانو قدسیہ مشرقی روحانیت کی داعی ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انسان کی باطنی آنکھ کھل جائے تو اس کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب روحانیت ایک ایسا موضوع ہے جو تہہ در تہہ کئی معنی اور مفاہیم رکھتا ہے جسے تمام پہلوؤں کو ایک ناول میں سمیٹنا ممکن ہے، اس لیے اس حوالے سے تشنگی باقی رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بانو کا ایمان ہے کہ حرام کھانے سے اجتماعی دیوانہ پن جنم لیتا ہے۔ اب یہ حرام کھانے تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا اطلاق جنسی رویوں پر بھی ہوتا ہے، مطلب کہ انسان کے بیہیویئر میں بھی وہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نفسیاتی طور پر بھی انسان اس رزق حرام کی وجہ سے مجروح ہوتا ہے۔ اس پر سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے، گویا کہانی میں اسے کافی حد تک ثابت کر دیا گیا ہے۔ جب ہم کسی بھی ناول کو پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں، لکھنے والا جو رائٹر ہوتا ہے، مصنف ہوتا ہے، اس کا کہانی کو دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور پڑھنے والے کا اپنا انداز۔ پڑھنے والے کو اس میں کچھ خوبیاں بھی نظر آتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی نظر آتی ہیں۔ خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی ایک ناول کی کامیابی اور ناکامی پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس ناول میں بھی کچھ خوبیاں اور خامیاں ہیں، تو چلیے وہ دیکھتے ہیں۔ ہر ناول بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ راجہ گدھ کی پہلی خوبی کہانی کی روانی ہے جو قاری کو پورا ناول پڑھنے پر راغب کرتی ہے۔ بانو قدسیہ کو کہانی سنانے کا فن آتا ہے، ان کی تحریر قاری کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ دوسری خوبی کہانی میں کرداروں کو برتنے کا طریقہ ہے، جس سے کہانی رومانوی بھی ہو جاتی ہے لیکن اپنے اصل موضوع سے روگردانی نہیں کرتی۔ اس کی تیسری خوبی سوشل ریفارمز ہے۔ کہانی محض تفریح اور رومانس پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی تخلیق ہے جو سماجی اور نفسیاتی بصیرتوں پر بحث کرتی ہے۔ چوتھی خوبی گدھ کا استعارہ ہے جو تہہ در تہہ پرمعنی ہے۔ بانو نے گدھ کا استعارہ تخلیق کر کے اسے انسانی نفسیات سے جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ نئی تشبیہات سے متعارف کروایا ہے جو قاری کو مسحور کر دیتی ہیں۔ راجہ گدھ کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ اس میں انسانی نفسیات اور جنسیات کے بارے میں بڑی دلیری سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ سب ان کے مشاہدے کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ناول ادب کے قاری کے لیے اہم کتاب بن چکا ہے۔ ناول کا اختتام۔ کہانی اپنے انجام کو آفتاب کی پاکستان واپسی پر اس کے بیٹے کی حالت پر ختم ہوتی ہے، جہاں وہ اپنے بیٹے کو پاگل پن کی کیفیت میں لے کر آتا ہے۔
اب وہ اپنے بیٹے کی اس حالت دیوانگی کو دیکھ کر اذیت اور کرب تاعمر برداشت کرے گا، جو اس قاسمی کے ساتھ کیا گئی زیادتی کا مکافات عمل ہے۔ یوں کہانی دائرے میں مکمل ہوتی ہے۔ مختصر مصنفہ کا اسلوب بیان سادہ اور عام فہم ہے، گویا اسے علامتی ناولوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن یہ ناول مکمل طور پر علامتی نہیں ہے۔ اس کا استعارہ عام فہم ہے جو قاری تک بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ یہ ناول فکر انگیز پہلوؤں کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک اصلاحی، نفسیاتی، سماجی اور کلاسیکل ناول ہے۔ ایک مصنف کی کامیابی کا انحصار اس چیز پر بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو انداز بیان ہے وہ بہت سادہ اور عام فہم ہو، جو ہر ذہنی سوچ کے مالک انسان کی سمجھ میں آ سکے۔ ناول کی کامیابی اس پر بھی منحصر ہے، اور رزق حرام اور رزق حلال دونوں ہی انسانی فطرت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نفسیاتی خواہشات کو اس قدر بڑھاوا نہ دے کہ وہ ایک جیتا جاگتا گدھ بن جائے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔